الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدہ ولم یکن جبارا عصیا والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا صدق اللہ العظیم. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ جہنم. سورۃ مریم ہے. ذکر زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ہے. ان آیتوں کے بعد فوراً پھر ذکر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. زکریا علیہ السلام کی دعاؤں سے خاندان نبوت میں علوم نبوت کے وارث پیدا ہوئے یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کی دعاؤں سے. چھوٹی سی عمر میں، ننھی سی عمر میں، بعض روایتوں میں 3 سال، بعض روایتوں میں 5 سال کی عمر میں ہی یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس کے عابدین، زاہدین، علماء، رہبان اور احبار کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے. اس 4-5 سال کی عمر میں عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب، تم توریت کا علم حاصل کرو. انجیل ابھی نازل نہیں ہے. توریت کا علم حاصل کرو. عبادت خدا تک علم کے ذریعے پہنچتی ہے. یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول عبادت وہ ہوتی ہے جو علم کی روشنی میں کی جائے. خذ الکتاب بقوة، توریت زبور کا علم محنت سے حاصل کیجیے. بالقوة، اس کے بارے میں گزشتہ اتوار کو ہم بہت سی باتیں بتا چکے تھے. دوسرے پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبیہ. آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، حکم مانے سب جانتے ہیں، اس سے مراد علماء نے فرمایا یہاں پر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ہے نبوت. اور ہم نے ان کو بچپنے ہی میں نبوت عطا فرما دی. وہ 3 سال یا 7 سال کے تھے. یا تو یہ کہ نبوت کے کمالات، کیونکہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن نبوت کے آثار یہ بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظاہر فرما دی ہے. جیسے ہمارے آپ کے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا. پہلی بھائی یا فرشتہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جاء الحق یا جاء الملک، یہ دونوں لفظ بخاری شریف کی حدیث کے ہیں. لیکن اس سے پہلے سیدہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اول ما بدیا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ فی النوم. رسول اللہ پر وحی کا آغاز شروع میں اچھے سچے خوابوں سے ہوا.
ہندی میں بولتے ہیں ہون ہا للا کے چکنے چکنے پات. ہندی کی کہاوت ہے ہون ہا للا کے چکنے چکنے پات. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ بناتا ہے تو بچپن ہی میں اس کے اندر کچھ آثار ایسے ظاہر فرما دیتا ہے کہ ہاں یہ بچہ آگے چل کے کچھ ہونے والا ہے. تو ہمارے آپ کے نبی حببا الیہ الخلاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی، خانگی زندگی گزار رہے تھے. اولاد، بیوی بچوں کی پرورش، تجارت، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مشکلات حل کرنا، مسائل سماج کے حل کرنا، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت. صادق و امین تو لوگ آپ کو پہلے ہی کہنے لگے تھے. یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ تو اچھائیاں آپ کے اندر تھیں، لیکن حببا الیہ الخلاء حدیث میں ہے. اسی درمیان، اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے دل میں خلوت ڈال دی گئی اور آپ تنہا رہنے لگے. اس کے لیے پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ کی شریک حیات سیدہ صدیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زاد راہ توشہ دے دیتی تھی، اور آپ اپنے گھر خاندان سے وہ توشہ کھانا پانی لے کے غار حرا میں نکل جاتے. مسلسل بہت سے آپ نے چلے کیے، ریاضت کی، عبادت کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کیوں کراتا ہے؟ پیغمبروں سے، رسولوں سے، اپنے اولیاء سے. اللہ تعالیٰ جن کو اپنی امانت دیتا ہے، جن کو اپنی محبت دیتا ہے، اپنی خلت دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا علم دیتا ہے یا جن کو اپنی کتاب کا علم دیتا ہے، تو پہلے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کے قلب کو اس کا متحمل بنایا جاتا ہے. اور یہاں تو وحی الہی آنا تھی، قرآن ملنا تھا. حببا الیہ الخلاء. اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، جو انسان جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، وہ اتنے ہی علوم و معارف سے دور رہ جاتا ہے. بلا خلوت، بلا مراقبے، بلا فکر کے قلب اللہ تعالی کی امانت کا متحمل نہیں ہو پاتا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بچپن ہی میں چیزیں ڈال دی گئیں اور خلوت میں رہنے لگے. آتینا الحکمہ، ہم نے انہیں حکم، نبوت اور حکمت، تفقہ فی الدین، یہ سب چیزیں بچپنے ہی میں عطا کر دیں. بچپنے میں جب 3-4 سال 5 سال کی عمر کے آپ تھے، روایت میں آیا ہے انہو دعاہ الصبیان الی اللعب. یحییٰ علیہ السلام کو محلے کے بچے انہیں کھیل کے لیے بلاتے تھے. فقال ما للعب خلقنا، ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ما للعب خلقنا، ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. علماء فرماتے ہیں انبیاء اکرام، بنی اسرائیل کے انبیاء کو بہت سے انبیاء کو چیزیں ملی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر آئے گا، انہیں ہی بچپن میں سب چیزیں مل گئیں. شیر خارگی کی مدت میں تھے اور آپ نے فرمایا وجعلنی نبیا، ابھی آگے آئے گا وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے. تو فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی طرح یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالی اس امت کے علماء اور اولیاء کو بھی وہی خوبیاں بہت کم عمری میں عطا فرما دیتا ہے. وہی علوم و معارف، وہی حقائق جو انبیاء بنی اسرائیل کو کم عمری ملتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کے علوم و معارف اس امت کے علماء اور اولیاء کو کم عمری میں عطا فرما دیتا ہے. حضرت سہیل ابن عبداللہ تستری، ان کے بارے میں کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے
ان کو بھی 3 سال 7 سال کی عمر کے بیچ چیزیں عطا فرما دی. جیسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے کم عمر ہی میں سب چیزیں عطا فرما دی. ماضی قریب کے اولیاء میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں کم عمری میں عطا فرما دی. ہونہار اللہ کے چکنے چکنے پار 4 سال 5 سال کی عمر میں مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا فرما دی تھی جو بڑے بڑے اولیاء کو ملتی. یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا کہ جو چیزیں کم عمری میں انبیاء سابقین کو جو کمالات ملا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کو عطا فرما دیتے. غوث اعظم کے واقعات، علم کے واقعات، معارف کے واقعات، کرامات حسیہ اور کرامات مانویہ ظاہر ہے بچپنے کی کہ سیر خارگی میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے اور بہت سی چیزیں. چاند جب شک ہوتا تھا تو لوگ آپ کے گھر آتے تھے بچے نے دودھ پیا نہیں پیا. اور بہت سے اولیاء اکرام تاریخ میں ہیں. نظام الدین اولیاء کے بارے میں آیا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں 6-7 سال کی عمر میں بہت سے کمالات عطا فرما دیے. قطب صاحب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں ان کو بھی بہت سے کمالات عطا فرما. بات گزشتہ اتوار کو ہم نے چھوڑی تھی علم انسان کو کیسے ملتا ہے. تو فرمایا تھا کہ ولا تراخی فی طلب ہی، کتاب و سنت قرآن و حدیث کے علم میں اگر ذرا بھی آپ سستی کریں گے تو علم آپ کو نہیں ملے گا. جیسے بہت سے لوگوں کو ہے چرزمانی مل گئی ہے لیکن علم نہیں ملا ہے. فرماتے ہیں ان آتیت العلم کل کا، اگر تم نے اپنی کل زندگی کل ٹائم علم کو دیا تو علم آپ کو اپنا بعض حصہ دے گا. امام بخاری نے اپنا کل وقت علم کو دیا، امام اعظم نے اپنا کل وقت علم کو دیا، ان ائمہ کو، ان محدثین کو، تو علم نے اپنا بعض حصہ ان کو دیا. وَإِنْ أَعْطَيْتَ بَعْضَكَ، اور آپ نے تھوڑا ٹائم علم کو دیا تو علم اپنے سے کچھ تمہیں نہیں دے گا. امام شافعی فرماتے ہیں علم کیسے ملتا ہے. آج جو مدارس کے فارغین ہیں وہ سند لے کے تو نکلتے ہیں لیکن علم لے کے بہت کم نکلتے ہیں. سند لے کے نکلتے ہیں مگر علم لے کے بہت کم نکلتے ہیں. امام شافعی جو تیسرے امام ہیں صاحب مذہب، یہ امام محمد کے شاگرد ہیں. امام محمد امام آدم کے شاگرد ہیں، امام یوسف کے بھی شاگرد ہیں. امام شافعی کے شاگرد امام احمد ہیں، امام احمد کے شاگرد امام بخاری ہیں. ان ائمہ کو علم کیسے ملا؟ قالش الامام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخی لن تنال العلم الا بستہ. وہ 6 چیزیں اگر تجھے حاصل ہیں، 6 خوبیاں تیرے اندر ہیں تو تجھے قرآن و حدیث کا علم ملے گا. اگر یہ 6 مجموعی طور پر نہیں ہیں، ان میں سے 5 ہیں تب بھی علم نہیں ملے گا، 4 ہیں تب بھی نہیں ملے گا، 3 ہیں تو بالکل نہیں ملے گا، اور کم ملے گا، 2 ہیں تو اور کم ملے گا، 1 ہے تو اور کم ملے گا، اور 1 نہیں ہے تو بالکل نہیں ملے گا. فرماتے ہیں یا اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبئک عنہا. اے طالب علم، اے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے، اے دین کا علم حاصل کرنے والے، 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر، 6 چیزوں کو تلاش کر. جب 6 چیزیں تجھے حاصل ہو جائیں گی تو تجھے علم کافی مل جائے گا. ہم ان کو بیان کرتے ہیں، سن. کہتے ہیں ذکاءً و حرصاً و اجتہاداً. نمبر 1 ذہانت بھی ہونا چاہیے. آدمی غبی الذہن ہے، علم کیا ملے گا بیچارے کو. نمبر 1 ذکاءً. نمبر 2 حرصا، چوائس، طلب. چوائس، طلب کتنی ہے تمہارے اندر، جستجو ہے یا نہیں ہے. وہ اجتہاد، اور محنت ہے نہیں ہے، رات کو جاگنے کا مادہ ہے نہیں ہے. ایک لڑکا MBBS ہم نے بتایا تھا گزشتہ اتوار کو، 18 گھنٹے 19 گھنٹے محنت کرتا ہے تب کہیں ٹیسٹ پاس کرتا تھا. ساتھ میں ذہانت بھی ہو، بیچارہ کسی طرح سے ذہن کے کمزور نہ ہو، وقت بھی پورا دے رہا ہو،
کھانے پینے کے آرام کے اسباب بھی مہیا ہو. پھر فرماتے ہیں ہاں بلغتن، اسباب بھی ہوں. یہ نہیں کہ بیچارے کو محنت کر رہا ہے 19 گھنٹے اور سوکھی روٹی میں نہیں کھانے، اسباب بھی ہوں. وَنَصِیحَةٍ، اور کوئی اچھا خیر خواہ بھی ہو، اس کا ناصح بھی امین ہو، رہنمائی کرنے والا بھی امین ہو. وَنَصِیحَةُ اُسْتَاذٍ، استاد خیر خواہ ہو. آج نہ استاد ہی خیر خواہ ہے، تاجر ہیں. ڈاکٹر تاجر ہیں، استاد تاجر ہیں. طول و زمانن، وقت بھی چاہیے، ٹائم بھی چاہیے. آج بچے مدارس میں آتے ہیں، ان کے ماں باپ جس مقصد سے داخل کرتے ہیں سب جانتے ہیں بیچارے. عام طور سے وہی لوگ لاتے ہیں بیچارے جو روزی روٹی سے، یا روزی روٹی الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں کہ 14 سال پڑھ سکیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ 12 سال پڑھ سکیں. یہ 6 چیزیں. نمبر 1 ذہانت بھی ہو، نمبر 2 طلب جستجو بھی ہو، نمبر 3 محنت کا جذبہ بھی ہو، نمبر 4 اسباب بھی ہو، نمبر 5 خیر خواہ استاد ہو، اور نمبر 6 وقت بھی ہو، ٹائم بھی ہو. ہماری ملت کے پاس خرافات کے لیے، فضولیات کے لیے، لغویات کے لیے بہت ٹائم ہے، لیکن کتاب و سنت کے علم کے لیے کوئی ٹائم نہیں. اور جنہیں مجالس علم کہا جاتا ہے وہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. چٹکلے ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، چھکے ہوتے ہیں، چوے ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے. پوری رات نظمیں ہوتی ہیں، ایکٹر بلائے جاتے ہیں، ڈانسر ڈانس کرتے ہیں، نام اس کا جلسہ رکھا جاتا ہے، کانفرنس رکھا جاتا ہے، تعلیمی کانفرنس رکھا جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے تعلیمی کانفرنس. اور علم نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیے اشتہار چھپتے ہیں، اب تو کم دیواروں پہ کم لگتے ہیں، اب تو موبائلوں میں ڈالے جاتے ہیں. کیسے کیسے اشتہار ہوتے ہیں، فوٹو کے ساتھ ڈالے جا رہے ہیں. شاعروں اور خطیبوں اب تو یہ کہ وہ شاعرہ خواتین معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ بڑے بڑے اماموں کی نصیحتیں ہیں، یہ بڑے بڑے اماموں کے ارشادات ہیں، اور ان ارشادات پر، ان نصیحتوں پر جنہوں نے علم کیا اور جو ان کی صحبت میں رہے وہ خود بھی اپنے وقت کے امام بنے. اب یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو حکم دیا خذ الکتابہ بقوۃ، لیکن قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم نہیں دیا خذ الکتابہ بقوۃ. تو علماء فرماتے ہیں ان اللہ لم یامر اللہ سیدنا محمد بتبلیغ ما اوحی الیہ بقوۃ. جیسے ہم لوگ اپنی اولاد، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کو جد و جہد کا، محنت کا مشورہ یا حکم کب دیتے ہیں؟ جب ان میں کاہلی یا سستی پاتے ہیں. لیکن جو بچہ خود محنتی ہو، خود بخود رات میں محنت کرتا ہو، دن بھر محنت کرتا ہو، تو وہ باپ یہی کہتا ہے ہمدرد کہ بیٹا اب سو جاؤ. جیسے امام محدث عبدالحق دہلوی، مجدد الفسانی کے ہمزبانہ محدث عبدالحق دہلوی، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث پھیلایا. علم حدیث کی باضابطہ اشاعت انہوں نے کی. 10 کتابیں انہوں نے حدیث کی اپنے وقت میں عربی اور فارسی میں تصنیف فرمائی. بڑی بڑی کتابیں، کئی ہزار صفحات کی کتاب. ان کے بارے میں آیا، ان کے والد کہتے تھے بچپن ہی میں، کم عمری میں، کہ بیٹا تھوڑا بچوں کے ساتھ کھیل لو جا کر کے محلے. کہ باپ خود بھی اپنے وقت کے محدث، مفسر اور دہلی کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تھے. تو کہتے تھے بیٹا رات بھر پڑھتے ہو، دن بھر پڑھتے ہو، تھوڑا بچوں کے ساتھ کھیلو جا کر کے. تو آپ کہتے تھے اپنے والد سے کہ ابو بچے دل بہلانے کے لیے کھیلتے، میرا دل مطالعے میں بہلتا ہے، تو میں کیا ضرورت ہے، میرا دل مطالعے میں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیوں نہیں دیا؟ یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی میں
پہلے ہی سے عزم مصمم، بلند ہمت، عظیم حوصلہ پہلے ہی سے پایا تھا. لے تبلیغ ما وحی الیہ، بلکہ سورہ کہف میں ہے لعلک باخع نفسک. اے پیارے حبیب، آپ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. تبلیغ کیجیے لیکن کوڑھائیے نہ اپنے آپ کو. لأن اللہ تعالیٰ آتا ہو عزما و قوتا عظیمتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے عظیم ہمت، عظیم حوصلہ آپ کو پہلے ہی سے ایسا عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ کو یہ حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سورہ مزمل ہے، اِنَّا سَنُلْقِيكَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے پیارے حبیب تیار ہو جائیے، ہم آپ کو بھاری کلام دینے والے ہیں. لیکن البتہ یہ تو نہیں فرمایا گیا خذ الکتاب بالقوہ، مگر ایک دعا ضرور تعلیم دی گئی. وہ دعا یہ تھی، وہ قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے اللہ، اے میرے حبیب، آپ جد و جہد تو کر ہی رہے ہیں، لیکن علم کے اضافے کے لیے روزانہ دعا کرتے رہے. وَقُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر، روز روز نئی نئی باتیں ہمیں عطا کر، اپنی ذات سے متعلق، اپنی صفات سے متعلق، اپنے معارف، اپنے علوم مجھے روز روز نئے نئے عطا کر. یہ دعا کیوں؟ اب یہاں پر ایک بات میں بتا رہا ہوں. حالانکہ یہ باتیں مدارس کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. ان باتوں جو لوگ دینی رہنمائی انجام دے رہے ہیں، جو کسی طرح کے رہنما ہوں، چاہے مدرس ہوں، چاہے امام ہوں، چاہے مرشد ہوں، تو فرماتے ہیں علماء ایک ظاہر اور ایک باطن. باطن سب جانتے ہیں، قلب. حیات الظاہر، حیات الباطن. نماز، روزہ، عبادت، طہارت، ذکر، تلاوت، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سب ظاہری اعمال کہلاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں ظاہر کی حیات، ظاہر کی زندگی ظاہری اعمال سے ہے. یہ جو ہم نے بتایا ہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور شریعت پر عامل نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، مدعی ہیں، کذاب. ان اعمال شریعت کے بغیر انسان کا ظاہر اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جب ظاہر اچھا نہیں تو باطن اس کا صاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو علماء فرماتے حیات الظاہر بالاعمال، ظاہر کی ظاہری زندگی اور ظاہری حیات تو اعمال شریعت سے ہے، اور باطن کی زندگی یعنی باطنی زندگی جو ہے، قلب کی زندگی، روح کی زندگی، تو علماء فرماتے علوم سے ہے، معارف سے ہے. آپ غوث اعظم کو دیکھیں، امام اعظم کو دیکھیں، آپ داؤد طائی کو دیکھیں، غریب نواز کو دیکھیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ائمہ گزرے ہیں، آپ ان کی زندگی، ان کی سوانح پڑھیے تو ان کی زندگی میں وسیع مطالعہ ملتا ہے. کثرت سے ان کے علمی سفر ان کی تاریخ میں ملتے ہیں. بڑے بڑے لمبے سفر کیے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اخلاق بھی ہوں. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کمالات لازمہ کہلاتے، لازمہ، اور ایک کمالات متعدیہ. کمالات لازمہ اور کمالات متعدیہ. لازمہ مطلب ایسا کمال جو انسانی کے ساتھ خاص ہے، اس سے دوسرے کوئی فائدہ نہیں. یہ کمالات لازمہ کہلاتے. انسان ذکر کر رہا ہے، کمال ہے، لیکن اس کی ذات تک. تلاوت کر رہا ہے، کمال ہے، مگر اس کی قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، کمال ہے، لیکن اس کی ذات تک ہے. جتنی بھی عبادتیں ظاہرہ ہیں، یہ سب کے سب کمالات لازمہ ہیں. انسان عبادت کرتا ہے، خود ثواب پاتا ہے،
البتہ عبادت نافلہ کا وہ ثواب اگر کسی کو بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں قرآن کے علوم حاصل کرنا، قرآن کے حقائق حاصل کرنا، یہ وہ کمالات ہیں جو متعدی ہوتے ہیں. انسان کو تو ان سے فائدہ پہنچتا ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اجتہادات کیے ہیں، جو اجتہاد کیا، جو استنباط کیا، جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں، کتنے برس ہو گئے ہیں، قیامت کب قائم ہوگی، کتنے لوگ آپ کے مقلد بنیں گے، سب فائدے کس کو پہنچ رہے ہیں. اعلی حضرت انور برکت نے جو اتنی تصنیفات، اتنے فتاوے چھوڑے ہیں، اتنے حقائق، اتنی تحقیقات اور اتنے افادات چھوڑے ہیں، کتنے لوگ اب اس وقت ان کی افادات اور ان کے ارشادات سے ہدایت پا رہے ہیں، قیامت تک کتنے پائیں گے. انسان اپنے اچھے وارث چھوڑ جاتا ہے، اچھی کتابیں چھوڑ جاتا ہے، اچھے فتاوے چھوڑ جاتا ہے، اچھے افادات چھوڑ جاتا ہے. یہ وہ کمالات ہیں جو متعدیہ ہیں، تادیر ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا خذ الکتاب بقوہ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتاب کا علم حاصل کریں، قرآن کے معارف حاصل کریں، جتنا ہو سکے ہم قرآن کا علم حاصل کریں. اب فرماتا ہے وہ حنانم من لدنا. حنانم حنان کا معنی اسی سے بنا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے حنان آیا اللہ رحمان، اسی سے حنانم ہے. حنان کا معنی آتا ہے رحمت. یحییٰ علیہ السلام اتنے شفیق، اتنے مہربان اور اتنے نرم دل تھے، کسی پر کبھی کوئی سختی نہیں کرتے. یہ پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عطا کرتا ہے. غیر پیغمبروں کو محنت کرنا پڑتی ہے، ریاضت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے اور چلوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں اپنی طرف اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبر بھی عبادت میں کمی نہیں کرتے. حنانم من لدنا، ہم نے اپنے فضل خاص سے ان کو نرم دلی عطا فرمائی، رافت عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی، شفقت عطا فرمائی. اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربان تھے، اپنے گھر خاندان کے ساتھ مہربان تھے، عام لوگوں کے ساتھ مہربان تھے. بس زکاتن، اور ہم نے انہیں برکت عطا فرمائی. زکاتن، یہ لفظ زکاتن ہے، زکات کا معنی ہے طہارت بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے انہیں پاک دامنی عطا فرمائی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. ہم نے انہیں پاک دامنی عطا فرمائی. مطلب یہ کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک تھے، طیب تھے، طاہر تھے. حدیثوں میں آیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے کبھی گناہ کیا نہیں، گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی گناہ کا وہم و گمان بھی نہیں آیا ان کے دل میں. کبھی واجب تو واجب رہا یحییٰ علیہ السلام نے، کبھی غیر واجب کو نہیں چھوڑا. اور ایک آتا ہے زکاتن کا معنی برکت. زکات معنی برکت. جسے زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو ہم زکات ایک اسلام کا فریضہ ہے، اسے زکات کا معنی برکت بھی آتا ہے. اس فریضے کی ادائیگی میں جو باقی مال ہے وہ برکت ہے اس میں. وَجَعَلْنَاهُ زَكَاةً، اور ہم نے یحییٰ کو بابرکت بنایا تھا، ان کی ذات کو بابرکت بنایا تھا، ان کے قدموں کو بابرکت بنایا تھا. جو بولتے تھے وہ برکت ہوتے تھے، جو قدم چلتے تھے بابرکت ہوتے تھے. ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل بابرکت تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، مومن کو برکت کی کوشش کرنا چاہیے، کثرت کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہمارا اکثری سماج کثرت کی دعائیں کرتا ہے، کثرت کی کوششیں کرتا ہے. مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ مال میں برکت کی دعائیں کرے، مال کی کثرت کی دعائیں نہ کرے. بابرکت مال مفید ہوتا ہے اور مال کی کثرت اکثر بیشتر مضر ثابت ہوتی ہے. علماء نے فرمایا ہے، فقہاء نے فرمایا اس حدیث سے، مومن جب دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، برکت کی دعا تو ضرور کرے، لیکن کثرت مال کی دعا نہ کرے. کثرت مال دین کے لیے مضر ہوتی ہے، برکت مال بہرحال مفید ہے. علماء نے فرمایا ہے انسان کے پاس مال
اس کے دین و تقوی اور خشیت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر سنیے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. اگر انسان کے پاس مال اس کے دین، اس کے تدین، اس کے تقوی، اس کے خوف و خشیت کے مطابق یا اس سے کم ہے تو مال انسان اپنے حساب سے خرچ کرے گا، اور اگر مال دین اور تقوی سے زیادہ ہو گیا تو پھر مال اپنے حساب سے چلاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے سماج میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جب تک ان کے پاس مال نہیں تھا اس وقت تک وہ شریعت کے مطابق چلتے تھے، ان کی اولاد، ان کی بیوی، ان کی ہر چیز، اور جیسے ہی مال کی کثرت ہوئی ہے تو ان کو مال اپنے حساب چلانے لگا. غوث اعظم کے پاس بہت مال تھا لیکن تقوی سے کم تھا. امام اعظم بہت بڑے مالدار تھے لیکن جتنا علم تھا، جتنا تقوی تھا، اس سے مال کم تھا. عثمان غنی غنی تھے، بہت بڑے مالدار تھے لیکن جتنا تقوی تھا، جتنی حیا تھی، جتنا خوف تھا، اس سے کم مال تھا. یہ نقطہ یاد کرنا چاہیے ہمیں سب کو. آج کے جو سجادے ہیں، آج کے جو مجاہد ہیں، آج کے جو پیر کہلاتے ہیں، انہیں اپنا تقوی دیکھنا چاہیے اور پھر اپنا مال دیکھنا چاہیے. آج کے جو علماء کہلاتے ہیں، مال اگر تقوی سے زیادہ ہو جائے گا، خدا کی خشیت سے زیادہ ہو جائے گا تو انسان تو مال پھر اپنے حساب سے چلائے گا. اور جب تقوی زیادہ ہوگا، خوف زیادہ ہوگا، مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سمجھے آپ، پھر وہ اپنے حساب سے. سلیمان علیہ السلام سے زیادہ بادشاہ بڑا کون ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بادشاہت سے زیادہ ان کے اندر خوف تھا. سداد و نمرود اور بخس و نصر کے اندر دولت، حکومت بہت زیادہ تھا لیکن تقوی ایمان نام کو نہیں تھا. اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کی ہم نے ایک بہت پہلے واقعہ سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ شیخ عبید اللہ احرار، شیخ مولانا جامی کے پیر مرشد، بہت پہلے اسی درس میں ان کا واقعہ بیان کیا تھا. شیخ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر مرشد. مولانا جامی کتنے بڑے عالم تھے. آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب عربی گرامر میں پڑھائی جاتی ہے. پیر کی تلاش میں نکلے، کسی نے بتایا شیخ عبید اللہ احرار فلاں جگہ پہ. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے یہاں گھوڑے بندھے ہوئے ہیں باہر، اور گھوڑوں کی میخیں سونے کی ہیں. اور اندر پہنچے، وہ بہت دنیا کی عظیم ٹھاٹ باٹ. تو سامنے پہنچے، وہاں دیکھ خود خادم، نوکر، غلام، یہ وہ سب. تو ایک مصرع فارسی کا پورا شعر نہ ہے، نہ مردست آنکھیں دنیا دوست دارت، یہ کہہ کے واپس ہو گئے. حضرت نے فرمایا یہ صاحبزادے آئے کچھ کہہ کے چلے گئے، بلا لاؤ انہیں. نہ مردست آنکھیں دنیا دوست دارت، اس کا مطلب یہ وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے جس کے بعد ایسی دنیا ہو. نہ مردست، فارسی میں مرد مانے ولی کے آتے ہیں. اولیاء اللہ مرد اسی کو مانتے ہیں جسے خدا کی معرفت ہو، اور جسے خدا کے علم، خدا کی معرفت سے محروم ہو، وہ مرد نہیں ہے. وہ کچھ بھی ہو لیکن مرد نہیں ہو. تو فرمایا صاحبزادے کیا بات ہے، کیسے آئے تھے؟ بولے آئے تھے ایک مقصد تھے لیکن پورا نہیں ہو جا رہے. بولے جو پڑھا تھا وہ تو کرو، اسے پھر دوبارہ پڑھو. تو پڑھا وہی، نہ مردست آنکھیں دنیا دوست دارت. فرمایا آدھا پورا کر لو، گر دارت برائے دوست دارت. وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھے، لیکن اگر دنیا کو دوست رکھے دوست کے ہی لیے، اور ان قدموں گرے مرید ہو گئے. تو ایسے اولیاء اللہ کا مال، ان کی دولت ان کے تقوی سے کم تھی. دولت مند بہت تھے، امیر بہت تھے، لیکن ان کا مال ان کے تقوی، ان کے علم سے کم تھا. چاہے وہ غوث اعظم کی دولت ہو، چاہے امام اعظم کی دولت ہو یا دیگر اولیاء کرام. غوث اعلی حضرت بہت بڑے مالدار تھے لیکن ان کا مال ان کے علم اور ان کے اجتہاد سے کم تھا. مال برا نہیں ہے لیکن جو مال کا تریاق ہے تدین، وہ ہونا چاہیے. مال کا تریاق دین ہے، تدین ہے. تو فرماتا ہے وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ تقیہ تھے. تقیہ، تقی، 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 متقی، تقوی، یہ سب ایک ہی لفظ سے بنے. یحییٰ علیہ السلام انتہائی درجے کے مطیع تھے، معصیات اور نافرمانیوں سے بہت دور تھے،
کبھی ارادہ بھی نہیں کرتے تھے. اور چھٹی صفت ہے ببرم بوالدہ، اپنے ماں باپ کے فرما بردار. ببرم بوالدہ، ببرم بوالدہ، اور انتہائی درجے کے اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، اور متکبر بالکل نہیں تھے. نہ ماں باپ کے ساتھ تکبر کرتے تھے، نہ خدا کے ساتھ تکبر سے پیش آتے تھے. خدا کی عبادت و بندگی سے اعراض کرنا یہ بھی ایک تکبر ہے. نہ خدا کے بندوں کے ساتھ تکبر سے پیش آتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دو کلمے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے. ایک یہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، امان ہو ان کو، یحییٰ کو. کس دن؟ یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے. وہ یوم اموتو، جس دن انتقال کریں گے. وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے. یہ 3 دن انسان کے زندگی کے بہت سخت ہوتے ہیں. ایک تو پیدائش کا دن، پیدا ہونے سے پہلے مر جائے، اسی لیے دعائیں کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر میں بچے کی ولادت پر دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیریت سے آئے. بچے کے لیے دنیا میں آنے کا دن، غور کریے، دنیا میں آنے کا دن بڑا خطرناک. یہاں 2 وجہ سے غور کریے، چونکہ جس عالم میں آ رہا ہے عالم ارواح سے، اور آ رہا ہے اس تنگ عالم میں، تو ایسوں میں آ رہا ہے جن سے مانوس نہیں ہے، ایسوں میں آ رہا ہے جن سے مانوس نہیں، اس لیے خطرناک ہے. دنیا میں آنے کا دن بہت سخت دن ہے، ہر اعتبار سے بڑا کٹھن دن ہے. اور ایک دن دنیا سے جانے کا دن، کیونکہ جن میں سے جا رہا ہے اور جن میں جا رہا ہے ان سے مانوس نہیں ہے، جہاں جا رہا ہے ان سے مانوس نہیں. اسی بہت سے اولیاء اللہ نے وصیتیں کی، دعائیں کی، وصیتیں کی کہ میری قبر پر اتنی دیر ذکر کرتے رہنا، اتنی دیر تلاوت. 3 دن یہ اعلیٰ حضرت نے وصیت میں لکھا ہے کہ شاید نئے گھر سے دل مانوس ہو جائے. دنیا میں آنے کا دن اور دنیا سے جانے کا دن، یہ 2 دن بہت کٹھن دن ہے، بہت سخت دن ہے. اور اس کے بعد ہے تیسرا دن، عالم برزخ اور قبر سے نکلنے کا دن، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں. یوم یبعث حیا، جس دن کے پھر زندہ اٹھایا گیا. یہ 3 دن انسان پر بڑے سخت ہیں، دنیا میں آنے کا دن، دنیا سے جانے کا دن، اور قیامت میں اٹھنے کا دن. اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری امان چاہتے ہیں، تیری سلامتی کے ہم سوالی ہیں. تو فرماتا ہے یحییٰ میں یہ خوبیاں ہیں، سلام علیہ. اس دن بھی وہ ہر طرح کی، آنے کے دن بھی، دنیا میں آتے وقت بھی وہ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے. اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہر تکلیف سے محفوظ رکھا جائے گا. اور جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ہر تکلیف، ہر ایذا رساں چیز سے انہیں محفوظ رکھا جائے گا. قال ابن عیینہ، یہ جو ہم نے تشریح کری ہے، ایک بہت بڑے محدث ہیں سفیان ابن عیینہ. یہ اپنے وقت میں سفیان ابن عیینہ امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اوحشو ما یکون الانسان فی هذه الاحوال یوم ولدا فیخرج مما کان ویوم یموت فیرى قوما لم یکن عینهم ویوم یبعث فیرى نفسه فی محشر لم یرى مثله. اللہ اکبر. فرماتے خطرناک دن یہ 3 ہیں انسان پر. سفیان عیینہ فرما رہے ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ بڑا خطرناک دن ہے، اور جب مرتا ہے تو یرا قومن، ایسی قوم دیکھتا ہے جن کو ان نے اس سے پہلے دیکھا نہیں ہے. وہ یوم یبعث فیرى نفسه فی محشر، جب اٹھے گا تو اپنے آپ کو میدان محشر میں دیکھے گا. اور میدان محشر کی سختی آپ سب جانتے ہیں جو درس میں حاضر ہوتے ہیں.
کتنا سخت دن ہے وہ. اس دن کی سختی کا یہ عالم ہے. صرف ایک حدیث, اس دن کی سختی کا یہ عالم ہے. حدیث میں ہے الانبیاء یوم القیامت یجیعون علی الارقب, انبیاء اکرام قیامت کے دن گھٹنوں کے بل ہوں گے, عام لوگ نہیں, فاسق فاجر نہیں, بے نمازی نہیں, گناہگار نہیں, عالم مولوی حافظ نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے اعلیٰ طیب طاہر پاک جماعت. الانبیاء یوم القیامت یجیعون علی الارقب, انبیاء قیامت کے دن گھٹنوں کے بل آئیں, گھٹنوں کے بل. خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں رب سلم سلم, رب سلم سلم. اچھا, انبیاء کو یہ اس لیے کہ گناہگار تھے, خدا کے عذاب کے خوف سے یہ کہہ رہے ہوں گے, خدا کے عقاب کے خوف سے انہیں پکڑا جائے گا, انہیں دوزخ کا خوف تھا کیا؟ پیغمبروں کو خدا کا وعدہ ہوتا ہے امان کا, پیغمبروں کو خدا کے وعدے پہ یقین ہوتا ہے, پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. تو فرماتے لِأَنَّ جلال اللہ محیط بہم, اس دن خدا کا جلال, اس کی ہیبت ان کو محیط ہوگی. وہ جانتے ہیں خدا کی عزت, وہ جانتے ہیں خدا کی قدرت, وہ جانتے ہیں خدا کے اختیارات. الامر یومئذ للہ, اس دن فل ہولڈ, کل پاور خدا ہی کی. آج ذرا سا نیتا کسی جگہ پر تھوڑی سی پاور پالے تو اپنی منمانی کرتا ہے. تو قیامت کا دن ہے, اختیار خدا کا ہوگا اور طاقت صرف خدا کی, حکم صرف خدا کا. تو انبیاء کی اس چیز ہو جائے لِأَنَّ جلال اللہ محیط بہم فَهُمْ خَائِفُونَ مِنْ ہیبتہ وجلالہ. تو پیغمبر اس کی ہیبت, اس کی عظمت, اس کے جلال سے خائف ہوں گے, جلال سے خائف ہوں گے. سمجھے آپ؟ لا من عذاب ہی, عذاب کا ڈر نہیں انہیں ہوگا, عقاب کا ڈر نہیں ہوگا انہیں. کیوں؟ لصدق وعد اللہ فی تامینہم, اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن مامون و محفوظ رہو گے. میری ہر پکڑ سے تم محشر میں محفوظ رہو گے, میزان پر محفوظ رہو گے, پل صراط پر محفوظ رہو گے. یہ خدا نے ان سے وعدے کیے. اس کے بعد بھی انبیاء گھٹنوں کے بل. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.